امت فیوزہم کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حضرت والا مسند پر جلوہ افروز ہوں اور ہم طالب علموں کی فائدے اور اصلاح کے لیے چند گوہر نایاب ہم طالب علموں کے حوالے کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمين۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يدعو الى دار السلام وقال في موضع آخر اللہ يجتبی الیہ من یشاء ويهدي الیہ من ینیب وقال في موضع آخر قد افلح من تزکى صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس دنیا میں جس انسان کو کلمے کی دولت ملی، جس کے دل کو ہدایت کا نور ملا، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اگر پروردگار رحمت کی نظر سے نہ دیکھتا، محبت کی آنکھوں سے نہ دیکھتا، تو ہمیں اور آپ کو نہ ایمان ملتا، نہ ہدایت ملتی، نہ قرآن ملتا، نہ اللہ کا نبی ملتا۔ تو اتنی بات طے ہے کہ جس اللہ نے ہمارے آپ کے دل کو اپنی محبت کے لیے چنا اور منتخب کیا ہے، وہ اللہ ہم سے آپ سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے، اور اس کے محبت کی ایک عجیب سی علامت ہے کہ جب بے پناہ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو آدمی اپنے محبوب کو عیبدار دیکھنا نہیں چاہتا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو عیبدار دیکھنا نہیں چاہتی، کوئی باپ اپنے بیٹے کو عیب کی حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ چہرے پہ گندہ لگ جائے، ماں اپنے نئے آنچل سے اسے پوچھ دیتی ہے، باپ اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، نہیں دیکھتا کہ میرے بیٹے کی پیشانی اور چہرے پر کیا گندگی لگی ہے۔ یہ محبت کا اثر اور نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوب بندے ایمان والے، ہدایت والے کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟
کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتے سے کہتے ہیں ابھی میرے بندے کے گناہ کو مت لکھو، میرے بندے کے گناہ کو مت لکھو۔ اور اگر نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو فرشتہ فوراً اسے لکھ لیتا ہے، اور گناہ اگر ہوا تو اللہ کہتے ہیں ابھی مت لکھو۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ اس بندے پر گناہ کے دھبے کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور اگر گناہ ہوا، لکھ گیا، تو اللہ کی شان محبت دیکھیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تمہاری نیکیاں ہم اسی نیکی کو تمہارے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ مجھے تمہاری زندگی میں گناہ دیکھنا پسند نہیں ہے، تو اللہ نے بہانہ بنا دیا۔ گناہ الگ ہے، نیکیاں الگ ہیں۔ گناہوں کا سرا جہنم سے ملتا ہے، اور نیکیوں کا سرا جنت سے ملتا ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں میرے بندے اگر تمہاری نیکیاں ہو جاتی ہیں، تم توبہ نہیں کر پاتے تو بھی مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ تیری زندگی میں گناہ رہے۔ میں خود بخود آٹومیٹک خود بخود تمہاری نیکیوں کو ذریعہ بنا دوں گا کہ تمہارے گناہ مٹ جائیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب دفتر میں انسان کا گناہ لکھ جاتا ہے اور نیکیوں اور توبہ کی بنا پہ گناہ مٹتا ہے، تو گناہ کی جگہ اب خالی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے دفتر میں نیکیاں بھی لکھی ہیں، درمیان میں گناہ بھی لکھا گیا، پھر اس کے بعد نیکی لکھی گئی۔ جب آپ نے توبہ کیا یا کوئی نیک عمل ہوا تو فرشتے نے اس گناہ کو مٹا دیا، اب وہ جگہ خالی ہو گئی۔ تو اوپر نیکیاں ہیں، نیچے بھی نیکی ہے، درمیان کی جگہ خالی ہو گئی۔ اب اس طرح بہت سارے صفحے، بہت سارے پیج ایسے ہوں گے کہ درمیان میں کہیں کہیں جگہ خالی ہوگی، جہاں سے گناہوں کو مٹا دیا گیا۔ اللہ کی شان محبت دیکھیں کہ جب بندہ محشر میں جائے گا، اس کا دفتر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اب دفتر میں اوپر نیکیاں، نیچے بھی نیکی، درمیان میں خالی جگہ، تو کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ اس نے دنیا میں کوئی نہ کوئی گناہ کیا تھا۔ تو اللہ اتنی محبت کرتا ہو ایمان والوں سے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے، اپنے نبی کے نام کو دل میں بسانے والوں سے، اس اللہ نے دنیا کا دستور ہے جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اسے اپنے گھر کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر کسی کو آپ دعوت نہیں دیتے، ہر کسی کو آپ اپنے گھر نہیں بلاتے، جس سے تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اسی رشتہ محبت پر آپ اسے اپنے گھر بلاتے ہیں۔ کہا واللہ یدعو الی دار السلام، اے میرے بندے، او میرے چہیتو، او میرے پیارو، اے مجھ پہ ایمان رکھنے والو، او مجھ سے محبت کرنے والو، میں تجھے دعوت دیتا ہوں ایک ایسے گھر کی جس گھر کو میں دار السلام کہتا ہوں،
ایسا گھر، ایسی جنت کی دعوت کہ جو جنت سلامتی کا گھر ہے، جہاں کوئی پریشانی نہیں، جہاں کوئی تکلیف نہیں، جہاں کوئی دلوں میں کھوٹ نہیں، جہاں دلوں میں کسی طرح کی کدورت نہیں، جہاں دلوں میں خوشیاں ہی خوشیاں۔ آؤ میں دعوت دیتا ہوں الہ دار السلام، دار السلام کی اللہ نے دعوت دی۔ اور ظاہر ہے کہ جب مہمان آنے لگتا ہے اور مہمان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا میزبان بڑا کریم ہے، بہت زیادہ میزبانی کرنے والا ہے، اور میں جاؤں گا تو میرا میزبان بڑا خوش ہوگا، تو آنے والے مہمان کا چہرہ پہلے سے کھلا ہوتا ہے۔ پروردگار نے پہلے سے ہمیں آپ سے بتا دیا، میرے بندے تم میرے دار السلام میں آؤ گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، جب تم میرے گھر کو آؤ گے تیرے چہرے پہ غم نہیں ہوگا، تیرے چہرے پر اداسی نہیں ہوگی، تیرا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن جو آؤ گے تم خوشیوں کے ساتھ تو تم نے بن دیکھے مجھ سے محبت کی ہے، تم نے بن دیکھے مجھ سے محبت کی ہے، آج تیرے چہرے کو میرا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ وہ اللہ رب العزت کی محبت دیکھو۔ پھر اس کے بعد جو بڑا میزبان ہوتا ہے وہ میزبان میزبانی میں کمی نہیں کرتا۔ پروردگار ہمارے اور آپ کی میزبانی کی اس نے تیاری کی ہے، کیوں؟ اس نے سجدہ کیا، اس نے دامن پھیلایا، اس نے آنسو بہائے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے ساری دنیا کو چھوڑ کر، ساری دنیا کی راحت کو چھوڑ کر اس نے پیارے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ چاہے جو تکلیف پیش آ جائے، مصیبت پیش آ جائے، اسی ایک اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے کا اس نے ارادہ کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں تیری ضیافت بھی کروں گا، مہمان نوازی بھی کروں گا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اے میرے بندے میں ایسی ضیافت، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے عوام ہو، چاہے علماء ہو، ہر ایک کے لیے اللہ نے کہا فلا تعلم نفس ما اخفی، میں ایسی چیزیں تمہارے واسطے چھپا رکھی ہیں جس کو تم ابھی جانتے نہیں ہو، تیرا ذہن نہیں جا سکتا، تیرا خیال نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ انسان اچانک کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کا دل زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پروردگار نے جنت ایسی بنائی۔ اب سنیے ذرا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا۔ میزبان یہ چاہتا ہے کہ میرا مہمان مسکراتا چہرے سے آئے، میرا مہمان اچھے کپڑے میں آئے، اس کے کپڑے پر کہیں داغ دھبا لگا نہ ہو، اس کے بدن سے کہیں بدبو اسمیل نہ آتی ہو، صاف ستھرا ہو۔ کیونکہ جب مہمان آئے گا تو ہمارے اور بھی رشتہ دار، ہمارے اپنے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ اگر کپڑا پھٹا ہے، کپڑے پہ گندگی لگی ہے، بدن سے اسمیل بدبو آ رہی ہے، تو ہمارے اپنے بھی کہیں گے کس کو بلایا تم نے؟ تو میزبان کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے آنے والے مہمان صاف ستھرا ہوں، پاکیزہ ہوں، خوشبودار ہوں۔ اللہ نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا، او میرے بندے ذرا سنو، جنت کی طرف آنے کے لیے، دار السلام کی طرف آنے کے لیے، میری دعوت میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے بدن پر بھی، تمہارے ظاہر جسم پر بھی، تمہارے باطن، تمہارے دل پر بھی کوئی داغ دھبا گناہوں کا لگا ہوا نہ ہو۔ تمہارے جسم میں، تمہارے بدن پر، تمہارے دل میں کسی طرح کے گناہوں کی بدبو نہ ہو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا، لہٰذا اللہ نے اشارہ کر دیا کہ جس جنت میں تجھے آنا ہے، آنے سے پہلے تجھے سارے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، چاہے ظاہر کا گناہ، چاہے اندر کا گناہ،
باطن کا گناہ، سارے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور سنو، اگر تم نے سب کو چھوڑ دیا، قد افلح من تزکا، کہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، کامیابی کے ساتھ آئے گا جس نے اپنے آپ کو سارے گناہوں سے بچایا۔ لیکن عجیب سی بات سوچئے یہاں کہ اللہ نے دعوت دی، اب کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جن کے جسم پر، جن کی روح پر، جن کے دل پر گناہوں کے دھبے ہوں گے، تو اللہ رب العزت اپنی جنت میں ایسے بندے کو اس حال میں لے جانا پسند نہیں کریں گے۔ اس حال میں لے جانا اللہ پسند نہیں کریں گے کہ میرا بندہ جنت میں گناہوں کی گندگی، گناہوں کی بدبو کے ساتھ جنت میں جائے۔ جنت کو میں نے تمام چیزوں سے خالی رکھا تو میرا بندہ ان گندگیوں کے ساتھ نہ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ صفائی کا انتظام کریں گے۔ ماں بھی اپنے بچے کو کہیں لے جاتی ہے تو پہلے کپڑے کی صفائی کر دیتی ہے، چینج کر دیتی ہے۔ اب یہ بندہ اسی حال میں جنت میں جانے کے لائق نہیں رہا، اور پروردگار اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہے کہ جنت میں جانا تو ہے تجھے، مگر جس حالت میں تم آئے ہو ابھی تمہارے کپڑے کو چینج کرنا پڑے گا، ابھی تمہارے بدن سے بدبو اسمیل کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو اسی کے خاطر کچھ بندوں کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا۔ یہ جہنم میں ڈالنا در حقیقت اس بنا پر کہ بندے تم نے خود اپنے ظاہر کو، اپنے لباس کو، اپنی روح کو، اپنے قلب کو تم نے گناہ کے دھبے سے پاک نہیں کیا۔ اب جنت کا نظام یہ ہے، بغیر صفائی کے کوئی جا نہیں سکتا۔ اب تجھے جہنم میں جانا پڑے گا، کوئی کہہ نہیں سکتا وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ نے یہاں محبت کے دعوے کے باوجود اللہ نے تم سے ناانصافی نہیں کی ہے، تم نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ کہا گیا تھا کپڑے کو، بدن کو، ظاہر کو، باطن کو گناہوں سے صاف کر لینا، تم نے صاف نہیں کیا، اب اسی کی صفائی کے لیے جہنم میں جانا پڑا۔ اسی بنا پر علماء جانتے کہ ایمان والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہاں جو عذاب ہوگا، جو تکلیف ہوگی، اسے عذاب تطہیر کہتے ہیں۔ عذاب تطہیر، ان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ صرف اس لیے تاکہ پاک ہو جائیں، تاکہ صاف ہو جائیں۔ اب بندہ شکوہ نہیں کر سکتا، وہاں شکایت نہیں کر سکتا، میرے بندے آپ نے تو مجھ سے بڑی محبت کی، اے اللہ آپ نے مجھے جہنم میں کیوں ڈالا، قصور تمہارا۔ پھر کہا جائے گا سنو، جب کوئی مہمان کسی کے گھر پہ آتا ہے، جب کوئی مہمان کسی کے گھر پہ آتا ہے تو میزبان دیکھتا ہے کہ آنے والے جو مہمان ہیں ان سے فلاں کی نہیں بنتی، ان سے فلاں کی بالکل نہیں بنتی، تو میزبان اس فلاں کو نہیں بلاتا ہے، کیونکہ آنے والے جو مہمان ہیں جب اس کو دیکھے گا تو اس کے دل میں تھوڑی سی کھٹاس آئے گی، تھوڑی سی قدورت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے جنت میں ہمارا اور آپ کا کتنا خیال کیا کہ میرے بندے تمہارا دشمن تمہارا شیطان ہے، دشمن تمہارا شیطان ہے۔ جنت میں آنے سے پہلے میں نے تمہارے دشمن کو جنت سے نکال دیا، تمہارے دشمن کو میں نے جنت سے نکال دیا تاکہ تم اگر جنت میں آؤ گے تو تجھے ذرہ برابر قدورت اور کھٹاس نہ ہو۔ میں نے اتنا خیال کیا تیرے خاطر میں نے جنت کو شیطان سے خالی کیا، تو نے میرے خاطر اپنے دل کو گناہوں سے خالی نہیں کیا۔ اب بتاؤ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ لہٰذا یہی ایک بات اگر پیش نظر ہم رکھیں کہ اس پاک پروردگار نے جنت کو ہمارے آپ کے لیے پاک کیا، صاف رکھا، تو ہمیں بھی تو اس دل کو پاک اور صاف رکھنا جس دل میں اللہ کے نام کو ہم نے سجایا ہے۔ اس لیے کہا گیا، آپ ادھر دیکھیں، اسی لیے کہا گیا قد افلح من تزکا،
جس نے اپنے باطن کو پورے طور پہ پاک اور صاف کیا۔ ذرا اس مضمون کو سمجھیے گا۔ آپ اپنے مشائخ، اس علاقے کے مشائخ اور اکابر علماء جن کے بڑے احسانات اور انہیں کی خدمات کا نتیجہ کہ آپ حضرات اس سنجیدگی کے ساتھ ہر پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، جو تزکیہ کا لفظ ہم اور آپ سنتے ہیں، مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جب اس نے یہ کہا کہ میرے بندے اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو پاک کر کے آنا، تو اللہ نے ظاہر اور باطن کے پاک کرنے کا، تزکیہ کا اللہ نے 3 طریقہ رکھا ہے۔ غور کیجئے گا، 3 طریقے ہیں۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ اندر، ہمارا یہ باطن پاک اور صاف ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، تو اس کے تزکیے کے لیے اللہ نے 3 طریقہ رکھا۔ ایک طریقہ تزکیے کا وہبی کہلاتا ہے، دوسرا طریقہ کسبی کہلاتا ہے، تیسرا طریقہ عطائی کہلاتا ہے۔ اللہ نے 3 نظام دیا ہے، حکم بھی دیا اللہ نے ذرا اپنے ظاہر باطن کو پاک کر کے آنا۔ اللہ کہاں پاک کریں، کیسے پاک کریں، کوئی طریقہ بتائیے، کوئی سیمپل، کوئی نمونہ اللہ دیجئے۔ تو اللہ نے تزکیے کا 3 طریقہ، ایک طریقے کو وہبی، دوسرے کو کسبی اور تیسرے کو عطائی کہتے ہیں۔ وہبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ خاص، خاص الخاص، اللہ کی نگاہ خاص کسی بندے پہ پڑ جاتی ہے، کسی بندے پہ نگاہ خاص پڑ جاتی ہے، اس کی کوئی چھوٹی سی ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے، پروردگار کو بھا جاتی ہے، تو ایک لمحے میں اللہ اس کا تزکیہ کر دیتے ہیں۔ بشر حافی کا واقعہ سنا ہوگا، فضیل ابن عیاض کا واقعہ سنا ہوگا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ ایک لمحے میں اللہ نے ان کا تزکیہ کر دیا۔ ہم اللہ کے اس وہبی طریقے کو کیسے پائے؟ دعاؤں کے ذریعے سے۔ رب کریم تو چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے تو ہندا کو لمحوں میں صحابیہ بنا دیتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے تو وحشی کو لمحوں میں صحابی بنا دیتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے بشر حافی کو لمحوں میں ولی بنا دیتا ہے۔ اے اللہ اگر تو چاہے نگاہ محبت سے ہمیں دیکھے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں پروردگار اپنے قلب، اپنے باطن کا تزکیہ تجھ سے چاہتا ہوں، میرے بس کا نہیں ہے، میری قدرت میں نہیں ہے، میں گناہوں کے سامنے گر جاتا ہوں۔ اے پروردگار جس طرح تو نے نگاہ محبت سے ان کو دیکھا اور وہبی طور پر آپ نے ان کا تزکیہ کر دیا، اے رب کریم میں آپ کے سامنے تزکیہ مانگتا ہوں۔ کیا خبر کس تہجد کی دعا، کس سفر کی دعا، کس عمرے کی دعا، کس حج کی دعا، کس ختم قرآن کی دعا، کس سجدے اور دعاؤں میں دعا اللہ کو پسند آ جائے اور لمحوں میں ہمارا تزکیہ ہو جائے۔ تو ایک ظاہر و باطن کو پاک کرنے کا طریقہ، اس کو وہبی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے کسبی۔ کسبی کا مطلب ہے مجاہدہ، خوب محنت، خوب مجاہدہ، نوافل پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور جو مجاہدے ہیں، جو مجاہدے ہیں اور جو محنتیں ہیں، جو ریاضت ہے، جو مشقت ہے، انہیں برداشت کرنا، اس کی بنیاد پر بھی انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، ظاہر و باطن اس کا پاک ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ عطائی ہے، کسی بندے کے واسطے سے
کسی بندے کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتے ہیں، جس کا تذکرہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جب تم سچی طلب کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ، رغبت اور شوق کے ساتھ، محتاج بن کر، گداگر فقیر بن کر، کسی کے پاس پہنچ کر اپنی اصلاح کے خاطر پہنچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کی برکت سے، اس کی باتوں کی برکت سے، اس کے ملفوظات کی برکت سے، اس کی نشست و برخاست کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیری اصلاح کر دیں گے۔ اس کو کہتے تزکیہ عطائی۔